بیٹی ہے تمہاری یا نہیں؟ تمہاری رعایت اسی میں ہے کہ یہ بیٹی تمہاری ہے یا نہیں ہے؟ میرے میاں دا نام امین ہے. یہ تمہاری بیٹی ہے؟ نہیں بیٹی ہے گی. دیکھو میری بات سنو، میری بات سنو. ہاں جی. تمہارے لیے صرف ایک رعایت ہے، اگر سچ بولو. ہاں جی. نہیں تو ابھی تھانے جائیں گے، سارا کچھ تمہیں بتانا پڑے گا، محلے سے تصدیق ہو جائے گا کہ جھوٹ ہے. ہاں جی. کیا لگتی ہے تمہیں؟ میری سوچ آرام سے، دیکھو بالکل تسلی سے. ہاں میں تو آئی ہوں جی، مہمان آئی یہ ہوں. کیا لگتی ہے؟ یہ بچی کیا لگتی ہے؟ بس سادہ سا سوال ہے. ہوں میں تو ان کی دسواں دی امی ہے تو میں ان کی آکھ سکنی. نہیں وہ امی نہیں ہو تم اس کی. نہیں نہیں امی نہیں آتی. کیا ہو؟ میں انج بھی رشتہ دار بھی نہیں آ بھی انج ساڈے ہمسائے نے انج انہاں گھر بھی میں آئی ہاں، انہاں دی بھی رشتہ دار جویں اے بھائی چارہ ہے، اسی انہاں کول اس آئے کے ہیں. ساتھ تم دونوں آئے ہو؟ ہن مینوں کی پتہ انہیں دوست بلایا ہے یا نہیں بلایا. بیٹی نہیں ہے گی. میں کیا میری بیٹی نہیں ہے گی؟ اور دسو میری بیٹی نہیں ہے گی. بیٹا ادھر آؤ. وہ باجی بھی آندی پی ہے. باجی کہہ رہی تو ممی اس کی بیٹا میری امی ہے. سگی امی ہے؟ جی سگی امی ہے. خدا کو جان بھی تو تم نے دینی ہے. بیٹی اگر سگی ہے تو کم سے کم مان تو لو اس کو بیٹی ہے. وہ چلو بیٹی سے مان لینے ہیں بیٹی. کیا کروانے لے کے آئے؟ میں نہیں انہوں دسیا. پوچھ لو اندا موبائل ویکھ لو، اندے وچ کال ویکھ لو. مینوں کی پتہ کس وجہ تو لئی جاندی. ایک منٹ اندا موبائل اپنا موبائل اندا لے. کس چیز دینا ہے؟ آگے چل کر یہ سب ماننے والی تھی کہ وہی اس لڑکی کی سگی ماں ہے اور اس سے غلط کاری بھی کرواتی ہے، لیکن ابھی یہ جس بے حسی کا مظاہرہ کر رہی تھی اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتی ہوگی، یہ اسے کتنا اپنا سمجھتی ہوگی، یا ایک ماں کے طور پر اس سے کتنا پیار کرتی ہوگی جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے ماننے اور اپنانے سے انکاری تھی۔ بیٹی نے اس عورت اور اس کے دوسرے شوہر یعنی اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم بتانا شروع کیے تو روح اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ اس بچی کے آنسو اور اس کے کپکپاتے ہاتھ اس کے سچ اور اس پر قیامت بن کر گزرنے والے وقت کی گواہی تھے۔ دوسرے ابو مجھے بہت زیادہ مارتے ہیں۔ اس دن انہوں نے محلے میں مجھے ملوں والے نے آ کے چھڑایا تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ میں نے 15 پہ کال بھی کی تھی، انہوں نے مجھے بہت برے سے مارا اور میں کام نہیں کرتی، مجھے ساتھ لے کے جاتی ہے، کبھی کس اڈے پہ لے جاتی ہے، کبھی کدھر۔ چپ خاموشی سے بولنے نہیں۔ اور بہنیں بھی ہیں آپ کی بیٹا؟ ہاں جی، ایک میری چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا کیا، وہ بیچاری نے اس نے شادی کر لی ہے، اس کو کسی نے نکال دیا تھا اس کام سے۔ آپ کا یہ جو باپ ہے جو اس کا دوسرا شوہر ہے اس عورت کا، جی اس نے بھی کوئی غلط حرکت ہاں کیا؟ جی، اس نے میری بہن کے ساتھ بھی کیے تھے اور میرے ساتھ بھی غلط کام کر کے پھر ہمیں اس دھندے میں ڈال دیا انہوں نے۔ وہ ملوث ہے اس کام میں؟ ہاں جی، 8-9 سال ہونے والے اس دھندے میں ضلالت میں ابھی آپ کی ڈالا۔ عمر کیا بیٹا؟ 19-20 سال ہو گئے۔ تو آپ 10-12 سال سے یہ کام کر رہے ہاں ہیں؟ جی ہاں جی، ایسے کروا رہے ہیں اور جب میں نہیں کرتی ہمیں مارتے ہیں، ابو دوسرے بہت زیادہ مارتے ہیں اور ہمیں اس ضلالت میں خود چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس دن وہ ہمیں خود یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے اور میری بہنوں کو بھی مارتے ہیں۔ میں ان کو چھوٹی بہنوں کو بچانا چاہتی ہوں، انہیں نہ اس ضلالت میں ڈال دیں۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ماں کا یہ روپ جو سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی میں ماں ہی نہیں ہوں اس کی؟ تمہیں یہ توقع تھی کہ کہے گی کہ میں بیٹی ماننے سے انکار کر دے گی؟ اس کی طرف نہیں دفع کرو۔ آپ کو لگتا تھا یہ کہے گی ماننے سے انکار کر دے گی کہ میری بیٹی نہیں، میں نے نہیں کہ مجھے ایسے کہے گی، کبھی انہوں نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم انہیں کما کے لا کے بتاتے ہیں، پھر بھی ہمیں ماریں گی الٹا ہمیں اور ہم سے لڑیں گی بھی، بہت زیادہ مارتی ہیں، کہتی تم ہمارے لیے کرتی کہ ہم نے سب کچھ بنا کے دی ہے۔ جب انہیں دوسری شادی کتنی بار کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کبھی چونیاں میں لے جاتے، کبھی اکاڑا میں، کبھی رجرا میں، رنالا میں، ہر جگہ اڈوں پہ لے کے؟ ہاں جی، ادھر اڈے میں، ادھر بھی بہت زیادہ ہے، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور کتنے پیسے لیتی ہیں یہ ان سے پیسے لیتی ہے۔ حوصلہ بس اب تو دیکھو بھائی سمجھ کے بتانا ہے سب یہاں پہ تمہارا، بالکل بیٹی ہو تم، بہن ہو، یہ بیٹی ماننے سے انکار کر رہی ہے، ہم تمہارے بڑوں کی طرح تمہیں اپنی بیٹی میں سمجھتا ہوں، بالکل بے فکر ہو کے جو ہے نا، حوصلے سے بتاؤ۔ ابو جو نہیں ہے وہ کراچی میں عمران رہتے ہیں، ان کے پاس بھی انہوں نے بھیجا تھا، یہاں سے وہ لڑکیاں لے کے جاتے ہیں۔ کراچی بھی گئی ہو؟ ہاں جی، کراچی ڈیفنس میں، وہاں پہ بھی سال رہ کے آئی، وہاں پہ بھی ابو نے بھیجا مجھے۔ اور تمہارے والد کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال نہیں ہونا چھوڑ دیا تھا، امی نے دوسرے ابو کی وجہ سے طلاق لے لی تھی۔ اچھا، دوسرے ابو کی وجہ سے آپ کے والد کو بھی چھوڑ دیا؟ ہاں جی اور جو دوسرا بدبخت باپ ہے ہاں جی وہ آپ بچیوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتا رہا اور پھر اس کام پہ بھی لگا دیا؟ جی، میں نے کہا آپ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہتی آج کل کی مائیں نہیں ہوتی۔
लड़की जो कुछ कह रही थी इसमें किसी शक की गुंजाइश इसलिए भी नहीं थी कि इसकी सोख्ता नसीब माँ अभी तक इसे बेटी तस्लीम करने पर ही तैयार नहीं थी। ये ऐसी बदबख्त औरत थी जो अपने जिस्म के हिस्से, अपने जिगर के टुकड़े को जिस्म फरोशी के एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर लिए लिए फिरती थी कि जहां इसके मासूम बदन का कोई गाहक मिले ये उससे पैसे वसूल करके अपनी बेटी उसके हवस परस्त जबड़ों के आगे डाल दे। इस माँ को कोई ऐसी मजबूरी भी लाहक नहीं थी कि नौबत फाकों तक या खुदा ना खास्ता गुर्बत के हाथों खुदकुशी तक आ गई थी। बस ज्यादा से ज्यादा का लालच था जिसने इसकी आंखों और जमीर के आगे पर्दा डाल दिया था। हमने कभी कानून का खौफ दिलाकर, कभी सच बोलने पर रियायत मिलने की उम्मीद दिलाकर इससे सच उगलवाने की कोशिश की कि कम से कम ये अपनी बेटी को बेटी तो तस्लीम करे। बहुत पसोपेश के बाद इंतहाई बेदिली से इसने आखिरकार इस लड़की को अपनी बेटी माना, लेकिन इसके नजदीक अब भी सारा कसूर इस बेचारी बच्ची का था जिसने जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाने वाली अपनी माँ से जान छुड़वाने के लिए टीम सरेआम को मदद के लिए बुलाया था। ये सारा इल्जाम अपनी बेटी के सर इसलिए भी डाल रही थी कि इस केस में बेटी ही ने हमारे नुमाइंदे का राब्ता अपनी माँ से करवाया था, इसलिए कि जिस्म फरोशी करवाने वाले ये लोग किसी पर भी बराह रास्त एतबार नहीं कर। नहीं, तुम्हें कोई बेशर्मी की इंतहा नहीं है कि तुमने उसको ये, मुझे तो सिर्फ इस जुमले का जवाब दे दो कि उसको बेटी क्यों नहीं मान रही थी? मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ दसो ना, जवाब भी तो दो। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਿਆ ਕਿਸੇ अबू ने भेजा मुझे। ਕਿਹੜੇ ਅੱਬੂ? ਚੁੱਪ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ। मैं कुरान ले आनी है, तू ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ कुरान ले आओ, हाँ जी। पहले तो हाथ रख के 10 की बेटी है या नहीं? हाँ जी, मैं बेटी है कि नहीं है? रखांगी। लाओ जी कुरान ले आओ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ नहीं ਪਤਾ। बताओ बेटी है, पहला सवाल बेटी है या नहीं? ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਚੱਲ हाँ, ਠੀਕ ਠੀਕ बेटी है। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣੇ। नहीं मान नहीं लेंदे। ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ मैं ਆ, तो कह रहा हूँ ਸੱਚਾ ना, ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪ सच्ची। ਸੱਚ ਦਾ। कुरान पे हाथ रख के बताती हूँ ये बेटी है या नहीं? बेटा एक मिनट, एक पहले तो पहला ਅੱਛਾ ਮੈਂ सवाल। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟ पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो बीबी दे दो ना, ये बेटी सगी बेटी है या नहीं? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ हाँ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी, मेरी ਕਰਾਉਣਾ। गल सीधी जी जवाब दे दो। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ये आपकी सगी बेटी है। ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ पे ਲਾਉਂਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨ अब ਬੇਟੀ है। तुम्हारी मैंने अंदर से चलाया है। चेहरा सारी दुनिया के सामने है। मैंने तुम पता वो औरत और कायनात की वाहिद, मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए ना, लेके ना। आई थी, कहीं फंस ना जाए। रिनाला खुर्द में जिस्म फरोशी के इस अड्डे की मालिकन भी तस्लीम कर रही थी कि इस लड़की की माँ इसे पहले भी यहाँ जिस्म फरोशी के लिए लाती रही है। मतलब हमारे नुमाइंदे को अपनी बेटी फरोख्त करने का ये वाकया कोई पहला वाकया नहीं था। ये घर किसका है? ये घर किसका है? माँ जी ਤੁਹਾਡਾ घर है? देखें जी, आपके खिलाफ कोई हमने ना कोई कार्रवाई रखी, बिल्कुल आपने सच सच बताना। ये पहले भी लेके आती रही है इसलिए? हाँ तू मेरा बेटा है देखो। हाँ जी, ये पहले भी लेके आती रही यहाँ पे? ਇਹ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ठीक हो गया, लेकिन आज भी आए थे, पहले भी इसी बच्ची को ਹੁਣ लेके ਤੇ ਉਹ आती आए ਸੀ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਛੱਡ ਉਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ये औरत पहले इससे गलत काम करवाती रही है, ये बता। इधर लाने को छोड़ दें, भूल जाएं कि इधर लाते थे, बुलाते थे। हाँ करूँगी। करवाती रही है। बच्ची की आपको लगता है रजामंदी थी इसके इस काम में? ये तो है। बच्ची ने गां जी तुम बड़े हो, सारी जिंदगी गुजारी है, अब देख के अंदाजा हो जाता, चेहरा ही देख के पता लग जाता नहीं, है। जब बच्ची माँ को दे रजामंदी ना ले आंदी। बच्ची भी जितने भी चाहिए जाने। नहीं, वो तो गल ठीक है, लेकिन माँ प्यो अगर जबरदस्ती करन तो बच्ची भी चाहिए की अब कितने बस चलता है। बस माँ पे जबरदस्ती करे तो फिर बच्चे ने आके लगना चाहिए ना। इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने घर के एक गुसल खाने से एक शख्स को बरामद किया जो टीम सरेआम और पुलिस के आने पर छुप गया था। पहले तो इसने इस सारे मामले से ही लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन चूंकि अब की बार लड़की के एवज पैसे इसी ने वसूल किए थे और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद थी, सो इसे मजबूरन सब कुछ मानना पड़ा। इसने ये भी तस्लीम किया कि माँ के नाम पर धब्बा ये औरत अपनी बेटी को बदन फरोशी के लिए पहले भी यहाँ लाती रही है। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ मदद करें सच बताने में कि बच्ची पहले आती रही है यहाँ पे। हाँ जी, एक बारी है। आई है पहले, माँ ही लेके आती रही है, ये माँ ही इसकी लेके आती है, सगी माँ है इसकी। हाँ जी। बहरहाल दोनों माँ बेटी को पुलिस स्टेशन लाया गया।
بیٹی کی خواہش تھی کہ اس کی چھوٹی بہنوں کو بھی اس کے گھر سے بازیاب کروایا جائے تاکہ ان کا مستقبل اس بے حس ماں کی حرص و ہوس کی نظر نہ ہو جائے، لیکن وہ دونوں بچیاں ابھی چھوٹی تھیں اور ماں سے مانوس تھیں، سو انہیں ان کی مرضی کے خلاف ماں سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ الگ بات کہ یہ ماں کہلانے تک کے لائق نہیں تھی۔ آ جاؤ، چھوڑو، دفع کرو، بات نہیں کریں، چلو شاباش۔ کوئی نہیں بیٹا، کوئی کی ہوگا، بس ایزی ہوگا، بس اس عورت کو لے لیں۔ بیٹا گھر کہاں ہے آپ کا؟ کتنا دور ہے؟ چلتے ہیں ان کے گھر پہ، لیکن وہ بچیاں آئیں گی نہیں ویسے ساتھ اس کے؟ وہ اکیلی وہاں پہ کیسے رہے گی؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ بچیاں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی نا، وہ اپنی ماں کا ساتھ دیں گی یا آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ امی کے ساتھ ہے نا، کہ وہ نہ سمجھ ہے ہاں جی، تو بس پھر اس کو بچی کو جو ہے وہ یہاں پہ ہے دارالمان کوئی ایسا گھر وہ بنایا کاڑا ہوا دیں۔ ہے۔ تھانے آ کر بھی مظلوم لڑکی نے خود پر بیتنے والے ظلم بتائے اور یہ پتھر دل ماں ویسے ہی اپنی ڈھٹائی پر قائم رہی۔ ماں کو جیل میں دیکھ کے تمہیں کیسا لگے گا اگر ماں جیل کے اندر ہے؟ بہت برا لگے گا۔ تم نہیں چاہتی کہ ماں جیل میں جائے؟ تم ذرا شرمندگی کا تمہارے لیے مقام ہے کہ وہ اس سچویشن میں بھی نہیں چاہتی کہ ماں جیل کے اندر جائے میری، یا اپنا گھر کا سوچ رہی ہے، بیٹیوں بچیوں کا سوچ رہی ہے، گھر کے جانوروں کا سوچ رہی ہے، تمہارا خیال کر رہی ہے کہ جیل میں۔ میرا قصور ہے، سارا قصور میرا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سچی میں جیل جان دے تے اور ان کی رہ گیا اپنے بہنا سنبھالے دیجیے۔ اگر میں گندا تسی انہوں جیل روزانہ جیل کراندے رہے انہوں تسی، کدی کسی بندے دے نال، کدی کسی پیڑے بندے دے نال، مطلب کوئی شراب پی کے کی کچھ نہیں کردے ان کے دے نال، باہر بہ کے پیسے پھڑ کے اسی بیٹھے سی جدوں اسی آئے ہیں۔ یعنی ایک ماں نے یہی ماننے سے انکار کر دیا میری بیٹی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور انہاں موبائل ٹوٹا، انہاں کولے پوچھ موبائل ٹوٹا، انہاں موبائل ویکھو، انہاں مارے، انہاں مینوں بیڈ تے دھکا دتا، میرے وڈے 2 آپریشن ہوئے، انہاں مینوں ڈگ گیا، انہاں موبائل ایتھے دے کول ویکھو جی ٹوٹا ہوے۔ کہندی ماں سچی جی اگر ماں تیری ماں ہے ہی نہیں نا، ماں تو ماں ہے ہی نہیں نہیں، کہ ماں ہے، میں نہیں ماں ہوندی، ماں ایویں نہیں کردی میں ماں تو کہہ رہی میری بیٹی نہیں ہے۔ ہاں انہاں موبائل ویکھو، انہاں موبائل کالاں ویکھو کنا اے آپ کام کردی کہ ماں لے کے جاندی کدے کدے انہاں موبائل دا ڈیٹا چیک کرو نا۔ وہ سچی ہے، میں جیل جاواں گی، میں ٹھیک ہے، میں جرم دار ہاں۔ ماں جی آپ نے پیسے پکڑ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، مینوں کی پتا انہیں کیا میرا دوست ہے، مینوں نہیں پتا علی ہے، مینوں نہیں پتا کوئی ہے، میں باہر سمجھدار ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کیمرہ 1 سیکنڈ میں آپ کے سامنے آیا، آپ نے فوری طور پہ کہا کہ میری بیٹی نہیں ہے، اتنی ہوشیار ہیں آپ، اور اب آپ کہہ رہی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیوں مجھے لے کے آ گئی جب میں نے پیسے پکڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے ماں جی، کیا سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کون سا ماننا ہے؟ ٹیم سریام کو اللہ کی ذات نے ایک اور لڑکی کو زندگی کے جہنم سے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، لیکن اس وقت بھی ہزاروں لڑکیاں اپنے ہی جسم کے ایندھن میں جل رہی ہیں۔ ہم ہر بہن کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہر بیٹی کی صدا پر اس کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک فلاحی مملکت کے قیام تک جبر کی یہ بھٹی ایسے ہی جلتی رہے گی۔ جہاں سگی ماں اپنی اولاد سے ایسا سلوک روا رکھے، وہاں ریاست ہوگی ماں کے جیسی کا نعرہ محض ایک خواب ہے۔